آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، دیکھا، سلام کیا، اور ہر ایک کے سلام کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مگر ایک بچہ جس نے سلام تو کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو وہ بچہ شرمندہ ہو کر دوڑ کر گھر پہنچا اور باپ سے شکایت کرنے لگا کہ ابا جان، سارے ہمارے دوستوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور میں نے بھی سلام کیا، سارے لڑکوں کے سلام کا جواب تو ملا مگر میرے سلام کا جواب نہیں ملا۔ صحابی تھے، معلوم تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہ دیں وہاں ہلاکت ہے، وہاں بربادی ہے۔ فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو برباد ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، میرے بچے نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہم سے کیا بھول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے کے پیٹ میں حرام غذا ہے، جہاں حرام خوراک ہے وہاں سلامتی کی دعا نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو روز کیا محنت کر کے لاتا ہوں، آج بھی وہی کر کے آیا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر کا ایک مرتبہ جائزہ لو۔ وہ صحابی فوراً پہنچے، اپنی بیوی سے کہنے لگے، بتا آج کیا نیا معاملہ پیش آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہمارے بچے کے پیٹ میں حرام غذا ہے، بتا تو صحیح کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ تو وہ صحابیہ کہتی ہیں، ہاں کچھ تو نہیں ہوا مگر اتنا ضرور ہوا ہے کہ ہماری لکڑیاں بھیگی ہوئی تھی، چولہا نہیں جل پا رہا تھا، بازو کے گھر پر دیکھا تو پچھاڑے میں لکڑیاں سوکھی پڑی ہوئی تھی، 2 لکڑیاں بغیر اجازت کی لے لی اور جس سے میں نے چولہا جلایا۔ جہاں حرام غذا ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلامتی کی دعا نہیں ہو سکتی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی انسان کی عبادتوں میں سب سے پہلی اس کی خوراک جو ہے وہ اس کا حلال ہونا ضروری ہے، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جہاں حلال خوراک ہے، جہاں حلال کمائی ہے، وہاں چھوٹی عبادت بھی کمال دکھائے گی، اور جہاں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے وہاں تم لٹاؤ جتنا مال لٹانا چاہتے ہو، پھر بھی وہاں سلامتی کی دعا نہیں ہو سکتی۔ یہ اشارہ ہے ہمارے لیے، جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنا حلال طریقے سے مل جائے اس پر راضی رہو، بے شک وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے۔ اگر اللہ کسی کو نوازنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر کسی کو نہ دینا چاہے کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ مالک وہی ہے، مختار وہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچاتے ہوئے اس کے فضل و کرم سے دوسروں سے بے نیاز کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔